ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، آج کے درس میں آیت الکرسی کی فضیلت، ترجمہ اور تفسیر کو بیان کیا جائے گا۔ قرآن مقدس میں سب سے عظمت والی آیت، سب سے عظیم الشان کوئی آیت ہے تو وہ آیت الکرسی ہے، اور اس کی عظمت کی وجہ خود اس میں بیان کردہ مضامین ہے، اور اس کی عظمت اور فضیلت پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی روایات سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ما تدری ای آیت من کتاب اللہ ما کا اعظم؟ اے ابو المنذر، یہ ابی ابن کعب کی کنیت ہے، کہا اللہ کی کتاب کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، جو صحابہ کا طریقہ ہے۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دوبارہ سوال کیا، یا ابا المنذر اتدری ما اتدری ای آیت من کتاب اللہ ما کا اعظم؟ تو حضرت ابی بن کعب نے اس بار جواب دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے ہاتھ سے ان کے سینے پر یوں مارا اور آپ نے فرمایا، واللہ لیہنک العلم، اللہ کی قسم تمہیں علم مبارک ہو، تم نے درست جواب دیا۔ یہ روایت مسلم کی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے۔ ایک اور روایت جو بخاری میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رمضان المبارک میں مجھے رمضان کی زکوٰۃ، صدقۃ الفطر کی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ میں اس کی حفاظت میں تھا کہ ایک صاحب آئے رات میں اور وہ اپنے تھیلے میں صدقے کے مال کو بھرنے لگا۔ میں نے جا کر کے پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ میں بڑا ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، بال بچے والا ہوں، بال بچے بھوکے ہیں، مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم مجھ سے پوچھتے ہیں، ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا بنا؟ یعنی رات کے قیدی نے تم سے کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس نے اپنی ضرورت پیش کی،
کہا کہ بال بچے بھوکے ہیں، میں عیالدار ہوں، میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا اور وہ کل پھر آئے گا۔ دوسری رات پھر وہ آیا، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں طاق میں تھا، اور اسی اثنا میں جب وہ بھرنے لگا تو میں جا کر کے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو نے کل وعدہ کیا تھا کہ اب نہیں آئے گا، پھر آیا۔ پھر انہوں نے وہی رونا دھونا کیا کہ میں ضرورت مند ہوں، بال بچے والا ہوں، بچے بھوکے ہیں، مجھے چھوڑ دیا جائے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ پھر صبح اللہ کریم نے پوچھا ابو ہریرہ رات کی قیدی کا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے بڑا رویا دھویا اور اپنی حاجت پیش کی، مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تیسری رات حضرت ابو ہریرہ گھات میں تھے کہ اب آئے گا تو میں پکڑوں گا اور اسے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ آیا اور اسی طریقے سے اپنے تھیلے میں غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑا اور کہا آج نہیں چھوڑوں گا، تو 2 دن سے آ کر کے مجھے دھوکہ دیتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تجھے ایسا کلمات سکھلاؤں گا جس سے اللہ تجھے نفع دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے تجھے کیا کلمات سکھلائے؟ کہا کہ اس نے کہا کہ جب تم رات میں اپنے بستر پر آؤ تو 1 مرتبہ آیت الکرسی شروع سے لے کر کے آخر تک پڑھو، اللہ تعالیٰ ایک محافظ فرشتہ تمہاری نگرانی کے لیے مقرر کرے گا اور شیطان صبح تک تمہارا قریب بھی نہیں آ پائے گا۔ ایک اور روایت ابو امامہ سے مروی ہے، وہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے سوائے موت، یعنی مرنے کے بعد وہ انسان سیدھا جنت میں جائے گا، جنت کے آرام، جنت کی نعمت، جنت کے آسائش کو محسوس کرنا شروع کر دے گا۔ دوسری روایت جو میں نے پیش کی تھی حضرت ابو ہریرہ کی، اس روایت سے جہاں آیت الکرسی کی فضیلت ثابت ہے وہیں پر اس آیت کا نام بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے آیت الکرسی کا نام ثابت اور تصدیق ہوتی ہے۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر اور ترجمہ کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا مضمون بیان فرمایا ہے، اللہ کی کیا توحید اور اللہ کی کیا صفات بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک دعویٰ کیا ہے اور اس دعوے پر 11 دلیلیں پیش کی گئی ہے۔ وہ دعویٰ کیا ہے اور دلیل کیا ہے، ہم اس کو سماعت فرمائیں گے۔ جب آیت کو اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا تو فرمایا اللہ کسے کہتے ہیں؟ علامہ تفتزانی نے شرح تہذیب کے شروع میں اللہ کی تعریف اس انداز پر کی ہے کہ اللہ ایسے واجب الوجود کو کہتے ہیں جو تمام صفات کمالیہ کا مستجمع ہو اور تمام صفات عیوب نقوص سے پاک، منزہ، مبرہ ہو، ایسی ہستی کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ ایک دعویٰ ہے کہ معبود برحق صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس پر دلیل الحی، جو زندہ ہے، جاوید ہے، ایسا زندہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جو زندہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اور اس کی زندگی مستعار نہیں ہے، عارضی نہیں ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے۔ یہ
حی کی کبھی اس کا ضد ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ حی کا ضد کبھی اللہ تعالیٰ پر طاری نہیں ہو سکتی ہے۔ الحی ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم صیغہ مبالغہ ہے۔ قیوم کے معنی جو خود قائم ہو، بذات خود قیام جس کی ذات میں ثابت ہو اور دوسروں کو سنبھالنے والا ہو، دوسروں کو قیام دینے والا ہو، اس کو قیوم کہا جاتا ہے۔ جو شروع سے قائم ہو، آخر تک قائم رہے گا، القیوم۔ کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بذات خود قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت پڑے گی، لیکن اللہ ایک ایسا قیوم ہے کہ جو ہمیشہ بذات خود قیام ہے، پذیر ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ تیسری دلیل، لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے جسے کبھی نیند نہیں آ سکتی ہے، اور نیند سے پہلے جو نیند کے آثار ہے، مقدمات ہے، جسے اونگ کہتے ہیں، وہ بھی نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ نیند اور اونگ کا آنا یہ عیب اور نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ عیب اور نقص سے مکمل طور پر پاک ہے۔ چوتھی دلیل، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، لام ملکیت کے لیے، اسی کی ملکیت ہے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سب کے سب اللہ کے مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے، سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں اور اللہ سب کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر دنیا کی کوئی وجود نہیں ہو سکتی ہے، کوئی اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ سب پر اگر دسترس اور مکمل طور پر قدرت کسی کو حاصل ہے تو وہ اللہ ہے۔ پانچویں دلیل، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے؟ ایک جلالی انداز میں، ایک چیلنجر کے طور پر اللہ کہتا ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے اللہ کے حکم کے بغیر؟ کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، قیامت کے دن یہ عالم ہوگا کہ مقرب فرشتے اور تمام فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی اس دن تکلم نہیں کر پائے گا، ہاں جس کو اللہ اجازت دے گا وہ بھی درست بات کرے گا۔ اللہ اجازت دے گا اور پیغمبر علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ آپ عالم حشر میں اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، جسے حدیث میں مقام محمود سے یاد کیا گیا ہے، اور جو مقام محمود سے جانا جاتا ہے وہ آپ کی شفاعت کا حق حاصل ہونا ہے۔ چھٹی دلیل، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے۔ ان کے سامنے بین ایدیہم وما خلفہم کہ کیا معنی ہے؟ یعنی انسان کے سامنے جو ظاہر ہے، جو موجود ہے، جو انسان دیکھتا ہے، اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے۔ انسان سے جو غائب ہے، جو مخفی ہے، جو انسان دیکھ نہیں سکتا ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ انسان نے ماضی میں جو کیا
اللہ اسے بھی جانتا ہے، حال میں جو کر رہا اسے بھی جانتا ہے، مستقبل میں جو کرے گا اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ یہ مفہوم ہے کہ انسان کے پیدائش سے پہلے جو حالات واقعات ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور پیدائش کے بعد جو حالات اور واقعات ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ ساتویں دلیل وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا، اور اس کے علم سے کچھ احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ چاہے۔ اللہ کے علم سے مخلوق انسان علم یعنی اللہ کے معلومات سے اتنا ہی حاصل کر سکتا جتنا اللہ چاہے گا، یا اللہ کی ذات اور صفات کے متعلق انسان مخلوقات اتنی ہی چیز پر مطلع ہو سکتا ہے جتنا اللہ چاہے گا۔ آٹھویں دلیل وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی کرسی آسمان اور زمین کو محیط ہے، زمین و آسمان کو گھیر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کرسی آسمان اور زمین کا مقابلہ کیا جائے تو زمین اور آسمان کرسی کے مقابلے میں اس حیثیت سے ہے کہ ایک بڑا میدان میں ایک انگوٹھی کا چھلا رکھ دیا جائے، جو چھلے کی حیثیت ہے ایک بڑے میدان میں، یہی حیثیت ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی حیثیت کرسی کے مقابلے میں۔ اور بعض مفسرین نے کرسی سے مراد علم لیا ہے کہ تمام زمین و آسمان پر اللہ کا علم وسیع ہے، چھایا ہوا ہے، محیط ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد اللہ کی طاقت لی ہے، اللہ کی قدرت لی ہے۔ لیکن یہاں پر جو بھی مراد ہو، چاہے کرسی سے اللہ کا عرش مراد ہو، یا کرسی سے کوئی خاص مجسم شکل ہو، یا علم مراد ہو، اس پر ہمارا اعتقاد اور یقین رکھنا ضروری ہے۔ اس کی کیفیت کے بارے میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اور اللہ کی کرسی اور اللہ کرسی پر جلوہ افروز ہوتا ہے، کما یلیق بشانہ، اپنی شان کے مطابق، اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نویں دلیل وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کو تھکاتا نہیں ہے۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اس کی نگرانی اور اس میں جو چیزیں ہیں سب کی دیکھ ریکھ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں حفاظت کرنا گرا نہیں گزرتا ہے۔ اللہ پر کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے لیے ہر کام آسان ہے۔ 10ویں دلیل وَهُوَ الْعَلِيمُ، اور 11ویں دلیل العظیم ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ، جو صفات بیان کیا گیا، اللہ کی قدرت، اللہ کا وسیع علم بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں لایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ عالی مرتبت والا ہے، وہ علی ہے، رتبہ ہے، علو شان ہے۔ علی یعنی وہ تمام نقائص سے، تمام عیوب سے وہ عالی ہے، بلند ہے، کوئی نقص اسے چھو نہیں سکتا ہے، اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ ہر طرح سے بلند ہے، العظیم، وہ عظمت والا ہے، اس کی عظمت کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ ذات میں عظمت ہے، وہ صفات میں عظمت میں ہے، وہ قدرت میں عظمت ہے، اس کا علم سب سے بڑا ہوا ہے۔ تو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ایک میں سلب کیا گیا ہے کہ تمام صفات، نقائص، عیوب سے وہ عالی ہے،
وہ ساری صفات اس سے پیچھے ہیں، نقص اور کمیاں سب دور ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور دوسرے میں تمام صفات کمالیہ کو جمع کیا گیا ہے، مستجمع کیا گیا ہے، اور العظیم ہے، تمام خوبیاں اس میں جمع ہے، وہ ہر طرح سے عظمت والا ہے، خوبیوں میں عظمت ہے، ذات میں، صفات میں، قدرت میں عظمت والا، ایک میں اس بات کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا نام ظاہراً اور مضمراً 16 دفعہ آیا ہے۔ اس آیت کو، اسی آیت میں اسم اعظم موجود ہے۔ علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں الحی، یہ اسم اعظم ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں الحی القیوم، دونوں کا مجموعہ اسم اعظم ہے۔ اور دیگر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم الحی القیوم کا مجموعہ ہے۔ اسم اعظم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اسم اعظم سے اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن میں نے چاہا کہ میں دیکھوں نبی کو کہ نبی کہاں پر موجود ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو میں دیکھا کہ نبی سجدے میں تھے اور آپ الحی القیوم فرما رہے تھے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ تو اس آیت سمجھے خلاصے کہ یہ آیت قرآن عظمت والی آیت ہے۔ نمبر 2، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا تو وہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس آیت میں اسم اعظم ہے، جس کو پکار کر اللہ سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جو آدمی اس آیت کو پڑھے گا رات میں، اللہ تعالیٰ رات پر ایک فرشتہ کو مقرر کرے گا اس کی حفاظت کے لیے، اور شیطان اس کے قریب تک نہیں آ سکتا ہے۔ جو آدمی ایک فرض پڑھے گا دوسرے فرض تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اس کو بطور وظیفہ اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، اور امت مسلمہ کے لیے تعلیم بھی ہے کہ اس آیت کو بطور وظیفہ آیت الکرسی کو پڑھا کریں، ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھیں، رات میں سونے کے ٹائم بھی پڑھیں، اور جب موقع ملے پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین حق پر قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔